اور ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایک پلاٹ، اور اس میں سارے جو گھر کی پلاننگ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پلاٹ کا سائز ہے 31 فٹ 6 انچ بائی 50 فیٹ۔ 31 فٹ 6 انچ اس ڈائریکشن میں، اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک یہ 31 فٹ 6 انچ ہے، اور اس کی جو دوسری ڈائریکشن ہے وہ 50 فیٹ ہے۔ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک یہ 50 فیٹ ہے۔ اس کے اوپر لیبل بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس میں 12 فیٹ کی سٹریٹ ہے، اس سٹریٹ سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کار پورچ دیا گیا ہے، اور ایک سلائیڈنگ گیٹ ہے، سلائیڈنگ گیٹ سے اس کے انٹرنس ہے، اور یہ سلائیڈنگ گیٹ گھر کے اندر ہی کھلتا ہے۔ کار پورچ کا سائز ہے 11 فٹ 2 انچ بائی 15 فٹ 10 انچ۔ یہ 11 فٹ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے، اور 15 فٹ 10 انچ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے۔ اس میں ایک چھوٹی کار ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس اس میں جو کار پورچ کا لیول ہے وہ +0 فٹ 6 انچ ہے، اور جو سلائیڈنگ گیٹ ہے اس میں 3 انچ اس کے اوپر دیوار کے ساتھ ہے، اور 3 انچ ادھر دیوار کے ساتھ انگریو ہوگا، اس کا اوور لیپ ہے۔ تو ٹوٹل سائز سلائیڈنگ گیٹ کا ہو جائے گا 11 فٹ 8 انچ۔ کار پورچ سے آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ادھر 4 فٹ کا ڈور ہے، انٹرنس کوریڈور ہے، اس کا لیول +1 فٹ 6 انچ ہے، اور جو کار پورچ کا لیول ہے وہ 6 انچ ہے، +6 انچ ہے۔ جو اسٹریٹ لیول ہے وہ +0 ہے۔ کار پورچ 6 انچ اوپر ہوا، اور جو اسٹریٹ سے، اور 1 فٹ 6 انچ اسٹریٹ سے آپ کا گھر اوپر ہو گیا۔ 4 فٹ ڈور سے آپ جیسے ہی انٹر آئیں گے، رائٹ سائڈ پہ آپ کو اسٹیئر ملے گی، جس میں آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا ڈائریکشن لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ بیسیکلی ٹریڈ ہے۔ اسٹیئر کے کمپوننٹ ایک رائزر ہوتا ہے، ایک ٹریڈ ہوتا ہے۔ انٹر ہوتے ساتھ آپ لیفٹ ہوں گے، آپ کو واش روم ملے گا سب سے پہلے، پھر ڈرائنگ روم ملے گا۔ ڈرائنگ روم کا سائز ہے 12 فٹ 10 انچ بائی 12 فٹ 2 انچ۔ 12 فٹ 10 اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے، 12 فٹ 2 اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے۔ اس میں ایک کھڑکی پرپوز کی ہوئی ہے جو ایک اوپن ایریا میں کھلتی ہے۔ اوپن ایریا کا سائز ہے 2 فٹ 6 انچ ہے۔ یہ RCC کالمز ہے جو بلیک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور باقی اس کا سٹرکچر برک میسنری کا۔ برک میسنری اینٹوں کی دیوار لوکل ٹرمینالوجی میں بولیں گے، اور ان کا سائز ڈیپینڈ کرتا ہے سٹرکچر انالیسس پہ، سٹرکچر ڈیزائن جو سٹرکچر انجینئر آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کا ہم وہ سروسز بھی دیتے ہیں، سٹرکچر ڈیزائن بھی کرتے ہیں۔ گھر کے اندر چلے جائیں، ڈرائنگ روم سے باہر آئیں، 4 فٹ کا انٹرنس ڈور ہے، اس سے آپ لیونگ روم میں چلے جاتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ لیونگ روم آ جاتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ کچن آ جاتا ہے۔ لیونگ روم کا سائز ہے 12 فٹ 5 انچ بائی 9 فٹ 8 انچ۔ 12 فٹ 5 انچ اس کارنر سے لے کے اس دیوار تک ہے، 9 فٹ 8 انچ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے، اور یہ میڈیا وال ہے۔ کچن کا سائز 8 فٹ 10 انچ بائی 9 فٹ 8 انچ ہے۔ 8 فٹ 10 اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے۔
9 فٹ 8 انچ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک۔ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں، کچن میں اس میں شیلف پرپوز کی گئی ہوئی ہے، سنک ہے، کوکنگ رینج ہے اور ریفریجریٹر ہے۔ یہ اس کے ساتھ اوپن ایریا ہے جس میں کچن کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اور دوسرا واش روم کی بھی کھڑکی کھلتی ہے۔ یہ کچن کی کھڑکی ہے جو اس میں اوپر ہوتی ہے، اور چھوٹا سا دروازہ واش روم کی، یہ وینٹیلیٹر ہے جو اس میں اوپن ہوتا ہے۔ پھر آپ لیونگ روم سے چلے جائیں، کوریڈور میں جو آگے کوریڈور بیڈ روم کی طرف جاتا ہے، اور اس میں دونوں بیڈ روم کے دروازے کھلتے ہیں، اور ایک لانڈری ایریا کے لیے مین ونڈو رکھی ہوئی ہے۔ لانڈری ایریا بیسیکلی 13 فٹ 6 انچ بائی 5 فٹ کا۔ اس میں جو لانڈری ایریا ہے وہ ہاف کورڈ ہے، گراؤنڈ فلور کورنگ سلیب ہے اس کے اوپر، اور ہاف جو ہے اوپن ٹو اسکائی ہے، جس میں باتھ روم کے جو گراؤنڈ فلور پہ باتھ روم ہے ان کے وینٹیلیٹر بھی اوپن ہوتے ہیں اور بیڈ روم کی کھڑکیاں بھی کھلتی ہیں۔ بیڈ روم کا سائز ہے 12 فٹ 8 انچ بائی 11 فٹ، اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک 12 فٹ 8 ہے، اور اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک 11 فٹ ہے۔ باتھ روم کا سائز ہے 7 فٹ 6 انچ بائی 5 فٹ، اور چھوٹی فیملی کے لیے باتھ روم کا سائز سفیشینٹ ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے بیڈ روم کا سائز 11 فٹ 10 انچ بائی 11 فٹ ہے۔ 11 فٹ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک 11 فٹ 10 انچ ہو گیا، اس دیوار سے اس دیوار تک یہ 11 فٹ ہو گیا۔ باتھ روم کا سائز ہو گیا 7 فٹ 6 انچ بائی 5 فٹ۔ اب اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اوپر والے فلور پلاننگ شیئر کرتے ہیں۔ آپ فرنیچر رکھا گیا ہوا ہے وہ لوکلی اویلیبل سائز ہے، اس کے مطابق فرنیچر کا پروپوز کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی 6 سیٹر صوفہ ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا، جس میں آپ کو 2 سائڈ ٹیبلز ملتے ہیں اور ایک مین ٹیبل ملتا ہے، اس کے ساتھ 2 صوفہ چیئر ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا ٹیبل موجود ہے۔ واش روم میں چلے جائیں، اس میں آپ کو انٹر ہوتے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو واش اینڈ بیسن ہے اور سامنے سیٹ ہے، ٹائلٹ۔ سیم اسی طرح آپ کچن میں چلے جائیں، کچن میں آپ کو کوکنگ رینج، کچن سنک، ریفریجریٹر اور کچن شیلف۔ اور یہ لیونگ ایریا میں چلے جائیں، 5 سیٹر صوفہ رکھا ہوا، ایک ٹیبل ہے اور یہ میڈیا وال، اور اس کا سائز 12 فٹ 5 بائی 9 8۔ بیڈ روم کا سائز لوکلی اویلیبل جو بیڈ ہے وہ سائز پرپوز کیا گیا ہے، جس میں ساتھ میں 2 ٹیبل ہیں، ایک وارڈروب بنی ہوئی ہے، 2 صوفہ چیئر ہیں، ایک سائڈ ٹیبل ہے۔ باتھ روم میں چلے جائیں، باتھ روم میں آپ کو سامنے واش اینڈ بیسن، پھر ٹائلٹ ہے، پھر نہانے والا ایریا۔ یہ باتھ روم سیم دوسرے باتھ روم جیسا۔ گراؤنڈ فلور کی پلاننگ آپ کو ادھر ایکسپلین کر دی ہے، ابھی آپ کو فرسٹ فلور کی پلاننگ بتاتے ہیں۔ فرسٹ فلور کی پلاننگ بھی گراؤنڈ فلور سے ملتی جلتی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ سیڑھیاں جیسے آپ اوپر چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے گراؤنڈ فلور میں 9 تھے ٹریڈ، پھر آپ فرسٹ فلور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر 10 11 13 14 15 16 تک اس میں آپ کو ٹریڈ ملیں گے۔ پھر آپ فرسٹ فلور پہ آ جائیں گے، فرسٹ فلور پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو 4 فٹ وائڈ ڈور ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ٹیرس ملے گا، ٹیرس کا لیول جو ہے وہ فرسٹ فلور کے لیول سے 1 فٹ ڈاؤن رکھا ہوا۔ فرسٹ فلور کا لیول ہے 13 فٹ 6 انچ، اور جو ٹیرس کا لیول ہے وہ 12 فٹ 6 انچ ہے۔ ٹیرس ایگزیکٹ کار پارکنگ کے اوپر ہے، جو ڈرائنگ روم کے اوپر نیچے ڈرائنگ روم ہے، اوپر ایگزیکٹ وہ بیڈ روم ایز اے بیڈ روم استعمال کیا جائے گا۔ 12 فٹ 10 انچ بائی 12 فٹ 7 انچ اس کا سائز ہے۔ 12 فٹ 10 اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے، اور 12 7 اس دیوار سے اس دیوار تک ہے، اور اس میں ایک اٹیچ باتھ روم ہے۔ باتھ روم کا سائز 6 فٹ 11 بائی 4 فٹ 9 انچ ہے۔ اس میں ایک واش اینڈ بیسن ہے، نہانے والا ایریا اور ٹائلٹ ہے۔
پھر آپ سیڑھیوں سے رائٹ ہو جائیں، 4 فٹ 2 انچ کی اوپننگ ہوگی، وہ ایکسیس ہے بیسیکلی لیونگ روم کو اور بیڈ والے ایریشن۔ لیونگ روم کا سائز 8 فٹ 8 9 فٹ 8 انچ ہے۔ اس میں اس کا سائز تھوڑا سا کم کیا گیا کیونکہ اس میں رائٹ سائڈ پہ کھڑکی پرپوز کی ہوئی ہے لیونگ روم میں۔ اس کھڑکی کی وجہ سے اس جگہ پہ اوپن کریٹ کیا گیا، اوپن ٹو اسکائی ایریا۔ اس میں یہ RCC آرکیٹیکچرل بیمز ہیں، اور اس ایریے کی وجہ سے ساری ہوا جو ہے اس لیونگ ایریا میں آتی ہے۔ اس میں کچن کے اوپر والے پورشن پہ سٹور پرپوز کیا گیا ہوگا، اور اس میں ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے۔ سٹور کے ڈور کا سائز ہے 3 فٹ 3 انچ ہے، اور اس کو ایز اے سٹور یوٹیلائز ہوں گے۔ لیونگ ایریا میں پینٹری دی گئی ہے، اس میں ایک کوکنگ رینج ہے اور ایک کچن سنک ہے۔ اب یہ اوپن ایریا گراؤنڈ فلور میں جو تھا وہ سیم فرسٹ فلور میں بھی اوپر آئے گا۔ اس سے جو باتھ روم ہے اس کا وینٹیلیٹر اس میں اوپن ہو جائے گا، اور سٹور میں بھی ایک کھڑکی جو دی گئی ہوئی ہے وہ اس میں اوپن ہو جائے گی۔ اب بیڈ رومز جو گراؤنڈ فلور پہ تھے سیم وہی بیڈ روم اوپر فرسٹ فلور پہ پرپوز کیے گئے ہیں، ان کا سائز بھی سیم ہے، باتھ روم کا سائز بھی سیم ہے، اور یہ اٹیچ ہے۔ اب جو گراؤنڈ فلور پہ بیسیکلی لانڈری ایریا کو ایکسیس دی گئی تھی، اب اس میں ہاف اوپن تھا، اب یہ اوپر والے پورشن میں ایز اے بالکونی استعمال ہوگا۔ اس کو ایکسیس اس کھڑکی سے دی جائے گی، اس سلائڈنگ ہوگی۔ اور یہ جو بیڈ روم کی کھڑکیاں سیم جس طرح کی گراؤنڈ فلور کی کھڑکیاں موجود تھیں، اسی طرح یہ فرسٹ فلور میں آپ کو کھڑکیاں ملیں گی، اور یہ بالکونی کا ایریا ہوگا، اور یہ وینٹیلیٹر اوپن ٹو اسکائی والے ایریا میں کھولیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ پلان شیئر کیا گیا۔ آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ شیئر بھی کریں، آپ کے ساتھ مزید پلان شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں بہتر سے بہتر پلاننگ جو ہوگی ان کے ساتھ آپ کو رہنمائی بھی کی جائے گی۔ کمروں کے سائز کیسے نکلتے ہیں، لیونگ ایریا۔ اب یہ اتنے چھوٹے ایریا میں 31/50 میں آپ کو 5 بیڈ روم ملتے ہیں، ایک ڈرائنگ روم ملتی ہے، ایک کار پورشن ملتا، ایک کچن ملتا۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور چینل کو مزید شیئر کریں، لائک